الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطب یقول۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یخطب، آپ خطبہ دے رہے تھے۔ یہ خطبہ ممبر پر بھی ہو سکتا ہے اور ممبر کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ عیدین کا خطبہ بھی ہو سکتا ہے، جمعے کا خطبہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی عارضی خطبہ بھی ہو سکتا ہے جو وقتی ضرورت کے تحت دیا جاتا ہے۔ یقول، آپ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے، لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، لا یخلون، ہرگز خلوت اختیار نہ کرے، ہرگز علیحدگی اختیار نہ کرے، ہرگز تنہائی اختیار نہ کرے، رجل، کوئی بھی آدمی، ٹھیک ہے، مراد کیا ہے؟ رجل سے بالغ اور اجنبی مرد، بامرأۃ، اجنبیہ اور بالغہ عورت کے ساتھ، الا، مگر، ومعها، اور اس عورت کے ساتھ، ذو محرم، ذو محرم ہو، یعنی اس عورت کے وہ قریبی رشتہ دار ہوں جن سے اس کا نکاح کرنا مطلق طور پر حرام ہے، کلی طور پر حرام کر رکھا ہے۔ اور یہ حرمت والے رشتے 7 نسب کی وجہ سے، 7 رضاعت کی وجہ سے اور 4 سسرالی رشتے ہوتے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، ٹھیک ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ یہ سورہ النساء اور 4 سپارے کا آخر ہے، وہاں پر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو نسب کی وجہ سے 7 رشتے حرام ہیں، وہی رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہیں، اور 4 سسرالی رشتے ہیں جو حرام ہیں، یعنی جن سے کسی بھی وقت نکاح جائز ہی نہیں ہے، کسی بھی وقت نکاح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ ذو محرم کے اندر آتے ہیں۔ فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا، مگر، ومعها، اور اس کے ساتھ، ذو محرم، اس کا کیا ہو؟ محرم ہو، یعنی خاوند ہو یا پھر ایسا رشتہ دار جس سے ہمیشہ کے لیے اس کا نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ ولا تسافر المرأۃ، اور نہ ہی سفر کرے کوئی عورت، الا، مگر، مع ذی محرم، اپنے محرم کے ساتھ۔ فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ان امرأتی، بے شک میری عورت یعنی میری بیوی، خرجت حاجتاً، وہ پختہ ارادہ کر چکی ہے، پختہ نیت کر چکی ہے حج کی، تو اس لیے اس کو لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے؟ خرجت، وہ نکل پڑی ہے، چلی گئی ہے، حاجتاً، حج بیت اللہ کے لیے۔ مراد کیا ہے کہ اس کا پختہ قصد ارادہ ہے کہ وہ حج بیت اللہ کرے گی۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، اُکْتُتِبْتُ فِی غَزْوَةِ کذا و کذا، میرا نام لکھ دیا گیا ہے فلاں فلاں غزوے میں شامل ہونے کے لیے، کہ آپ نے فلاں جنگ کے اندر شامل ہونا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، انطلق، چلے جاؤ، فحج مع امرأتک، اور حج کرو اپنی بیوی کے ساتھ۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، واللفظ لمسلم، اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ صحیح مسلم کے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر 2 بڑے مسائل موجود ہیں۔ ایک یہ کہ عورت کے
عورت بغیر محرم کے حج کے لیے روانہ نہیں ہو سکتی، عورت محرم کے بغیر حج کے لیے روانہ نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا، غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں جمع نہیں ہوا جا سکتا، علیحدگی نہیں اختیار کی جا سکتی۔ اب پہلی بات کو ہم سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم۔ یہ لا یخلون، خلوت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر صرف ایک مرد اور ایک عورت ہو، ان کے درمیان میں تیسرا کوئی بھی موجود نہ ہو، تو یہ خلوت ہے۔ یہ کیا کہلائے گی؟ خلوت کہلائے گی، علیحدگی کہلائے گی۔ وہ چاہے جہاں پر بھی ہو، ادھر وہ اکیلا مرد بیٹھا ہے اور اکیلی عورت ہے، اس کو خلوت کہیں گے۔ لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی تیسرا بھی موجود ہے تو پھر یہ خلوت کا حکم وہاں پر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جب علت ختم تو حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے، کسی تیسرے کی موجودگی میں بھی خلوت کا ایک اور سبب پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی حرمت موجود ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ فتنے کا ڈر۔ مثال ہے، اگر کسی جگہ پر دو فاجر، فاسق، برے آدمی ہوں تو کوئی عورت ان پر یہ اطمینان کر کے ان کے ساتھ اکیلی نہ بیٹھے کہ اب تو ہم تین ہیں، کیونکہ یہ صورت فتنے کے اعتبار سے ایک مرد کے ساتھ خلوت سے زیادہ اشد ہے۔ جس طرح بکریوں پر ایک بھیڑیا بھی قابل اطمینان نہیں ہوتا، لیکن جہاں دو بھیڑیے ہوں تو وہ بدرجہ اولا ناقابل اطمینان ہوں گے۔ ہاں، یہاں پر ایک امکان ہوتا ہے جہاں پر دو عورتیں ہوں، ایک مرد ہو، وہاں چانس کم ہوتے ہیں اس گناہ کے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ دونوں عورتیں، ان کی بھی یہی چیز ہے جو مرد والی چیز موجود تھی، یعنی مرد کے اندر فاسق اور فاجر، برے ہونا، اسی طرح وہ عورتیں بری ہیں تو وہ ایک مرد کے اوپر بھی بھاری بن سکتی ہیں، کیونکہ دونوں ہی برائی کے ارادے سے۔ تو لا یخلون رجل، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی، اب رجل کا لفظ یہ واضح کرتا ہے کہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ بلوغت۔ جو بالغ نہیں ہے اس کے اوپر لفظ رجل استعمال نہیں ہوتا۔ نابالغ کے ساتھ جب فتنہ یہ ذہن میں رکھیے، فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو عورت نابالغ کے ساتھ وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، یا پھر جو نابالغ ہے وہ بچی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر سکتا ہے، لیکن فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ لیکن آج کے دور کے اندر یہ فتنے کے اندیشے موجود ہیں اور بہت زیادہ موجود ہیں، تو اس لیے اس کے اندر ان کو بھی اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی آدمی کسی بھی عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر امرأۃ مطلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، یہاں پر نہیں کہا کہ وہ عورت کیسی ہو، ٹھیک ہے، کہ وہ خوبصورت ہے، بدصورت ہے، وہ جوان ہے، پختہ عمر ہے، عمر رسیدہ ہے، بوڑھی ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رکھ دیا، مرد کے بارے میں بھی یہی، عورت کے بارے میں بھی یہی۔ ہم بس اوقات کیا ہے اس کے اندر سستی یہ کر رہے ہوتے ہیں، عورت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے تو بوڑھا شخص ہے، یہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ تو یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے اندر تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی بس اوقات کیا ہوتا ہے، انسان اپنی بیوی کے پاس بھی موجود ہوتا ہے اور وہ شہوانی خواہش نہیں ہوتی، نفس اس طرف نہیں جاتا، حتیٰ کہ وہ اس سے بات چیت بھی کر رہا ہوتا ہے، کلام بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنی نفسانی خواہش نہیں بڑھ رہی ہوتی۔ لیکن اگر وہ کسی اور اجنبیہ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں پر خواہش کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ شیطان وہاں پر ابھار رہا ہوتا ہے۔ یہاں وہ آپس میں میاں بیوی ہیں، اس لیے شیطان وہاں پر نہیں آ رہا، وہ ان کی خواہش کو بڑھا رہا نہیں ہے، غلط راستے پر نہیں لے کے جا رہا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی آپس میں میاں بیوی ہیں تو وہ اس طرف آتا ہی نہیں ہے۔ تو جہاں پر ہے ہی نہیں وہ آپس میں، تو وہاں پر وہ ان کو ابھارتا ہے۔ اور پھر آج کل میڈیا کے ذریعے سے بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ جی 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ
شخص جو ہے، اب وہ فیک خبریں یا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو جانتا ہے، لیکن آپ نے بھی وہ خبریں دیکھی، میں نے بھی دیکھی، اب اس کے اندر کیا ہے کہ وہ عمر رسیدہ ہے اور وہ شادی چھوٹی بچیوں سے یعنی 15 سے 20-25 کے درمیان والی جو عمر ہے اس سے وہ نکاح وہ کر رہا ہے۔ تو یہ اسی طرح بڑی عورت پھر وہ چھوٹے بچوں سے نکاح یعنی اس عمر کی اور مردوں سے بچوں سے ان کا نکاح ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے موجود ہے چیزیں۔ تو اس لیے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ ساری جڑیں یہاں پر ختم کر دی جو انسان کو برائی کی طرف لے کر جا سکتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت چاہے وہ کتنا نیک ہو صالح ہو، کسی بھی عورت کے ساتھ چاہے وہ کتنی نیک اور صالح ہو اس کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے الا ومعہا ذو محرم، مگر اس کے ساتھ ذو محرم ہو۔ اب یہ ذو محرم کے اندر بالغ نابالغ اگرچہ دونوں شامل ہیں، لیکن اہل علم وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیونکہ اگر اصل چیز کیا ہے، ہم نے اس کی حکمت کو دیکھنا ہے۔ حکمت کیا ہے کہ سفر کے اندر یا پھر کیا نام ہے خلوت اختیار کیوں نہیں کرنی مرد نے عورت کے ساتھ، اس کے ساتھ محرم موجود ہو۔ اگر وہ نابالغ ہوگا تو کیا ہوگا، وہ اس کی عورت کی جو عفت ہے، اس کی عصمت ہے، اس کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر ہے یہ حفاظت کون کر سکتا ہے، جو ایک بالغ ہوگا، ٹھیک ہے، بالغ ہوگا تو وہ حفاظت کر سکے گا، وہ لڑائی بھی کر سکے گا، جھگڑا بھی کر سکے گا۔ پھر اسی طرح عاقل ہوگا، عقل مند ہوگا تو پھر کیا کام کر سکتا ہے، اور وہ دیکھنے والا ہوگا، آنکھوں سے بینائی اس کی موجود ہو کر سکتا ہے، سماعت بھی اس کی موجود ہو۔ اگر بینائی نہیں ہے، وہ آپس میں اشاروں سے کر رہے ہوں تو کوئی پتہ اس کو تو نہیں پتہ لگ رہا نا۔ تو بہرحال کیا ہے، اصل چیز ہم نے دیکھنی ہے عورت کی عصمت کو، عفت کو اللہ رب العالمین یہاں پر محفوظ کروا رہے ہیں، اس لیے فرمایا اس کے ساتھ ذو محرم ہونا ضروری ہے۔ جو محرم ہے وہ ہو تو پھر عورت وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا علیحدگی اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا اور یہ نہیں پر دلالت کرتا ہے۔ آگے ولا تسافر المرأۃ، اور کوئی عورت سفر بھی نہیں کرے گی، کوئی عورت سفر بھی نہیں کرے گی۔ سفر کس کو کہتے ہیں، اپنی اقامت والی جگہ کو چھوڑ دینا۔ اب وہ چاہے کسی بھی جگہ پر مقیم تھی یا سفر کی تھی، ٹھیک ہے، اب وہ وہاں سے آگے چل پڑی ہے تو یہ سفر ہی کہلائے گا۔ تو دونوں صورتوں کے اندر سفر کے اندر شرط کیا ہے، عورت کے ساتھ اس کا محرم ضروری ہو، چاہے وہ سفر مختصر ہے چاہے وہ سفر طویل ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلی عورت کو سفر کرنے سے منع فرما دیا۔ اور اب حج بیت اللہ ہے، عبادت کے لیے وہ جا رہی ہے، کوئی غلط جگہ پر نہیں جا رہی، بیت اللہ کا حج کرنے جا رہی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، عورت نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ موجود نہ ہو۔ جب یہ حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تو ایک شخص مجلس میں سے کھڑا ہوا۔ اب یہاں پر اس کا نام جاننا ضروری نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے، مقصود کا جاننا ہے، وہ کیا ہے، اس نے مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب سفر میں عورت کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے اور عورت کسی مرد کے ساتھ علیحدگی نہیں اختیار کر سکتی، تو اب بتائیں میں کیا کروں، ان امرأتی خرجت حاجتاً، میری جو بیوی ہے وہ حج بیت اللہ کا پختہ ارادہ کر چکی ہے، نیت کر چکی ہے، اور میرا جہاں تک تعلق ہے میرا فلاں جنگ کے اندر غزوے کے اندر نام لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس جنگ کے اندر جانا ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رسول سے یہ نہیں پوچھا کہ پہلی بات کہ تمہاری بیوی عمر رسیدہ ہے، جوان ہے، بوڑھی ہے، کیا ہے، کوئی نہیں سوال کیا۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں ان سے پوچھا کہ کیا ان کے ساتھ کوئی اور خاتونیں موجود ہیں، جیسا ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں نا کہ جی خاتونوں کے ساتھ ہی جا رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نہیں پوچھا کیا ان کے ساتھ کوئی اور ایک دو عورتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں، کوئی سوال نہیں کیا۔ آپ کی بیوی خوبصورت ہے، بدصورت ہے، کوئی سوال نہیں کیا، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ آپ نے کیا کہا، انطلق، جاؤ، فحج مع امرأتک، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ یعنی یہاں پر آپ نے جہاد جیسے عمل کو، عظیم عمل کو، مرغوب عمل کو
چھڑوا دیا اور کہا بیوی کے ساتھ سفر حج پر جاؤ، کیونکہ عورت اکیلے سفر نہیں کر سکتی، اکیلا سفر کرنا عورت کے لیے خطرناک ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو عورت کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا، ایک شرط اس کی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ حج بیت اللہ اس وقت کرنے جائے گی جب اس کے ساتھ محرم موجود ہوگا۔ اگر محرم نہیں ہے تو وہ حج بیت اللہ اس کے اوپر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جا ہی اس وقت جا سکتی ہے جب اس کے ساتھ محرم موجود ہو۔ اور یہاں سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں کچھ اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ وعظ و نصیحت، خطبہ ارشاد جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اختیار کیا کرتے تھے مختلف انداز سے۔ جب بھی موقع آپ دیکھتے آپ خطبہ ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ اجنبی مرد کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا حرام ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مردوں کے ساتھ بیٹھنا اس کے لیے بھی حرام، اور مرد کا عورت کے ساتھ بیٹھنا حرام۔ اور نابالغ بچہ ہو یا بچی ہو اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عورت کے ساتھ تنہائی میں بچہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات نقل کی ہے۔ اور شریعت اسلامیہ جو ہے عورت کی عصمت، اس کی عزت، اس کی آبرو کی حفاظت کتنا اس کا خیال رکھتا ہے اور یہ احکام دے دیے۔ اور شریعت اسلامیہ میں سفر میں ایسا محرم ساتھ ہونا ضروری ہے جو عورت کی ناموس کی حفاظت پر قدرت بھی رکھتا ہو۔ تو خواتینوں کو خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ مردوں کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ بھیج دیتے ہیں اپنی بیویوں کو، جائیں آپ سفر کر لیں، میری دکان کا مسئلہ ہے، میں دکان پہ بیٹھا ہوں، میں نے نوکری پہ جانا ہے، فلاں پہ جانا ہے، یا عورت بغیر اجازت کے وہ اپنے خاوند کے گھر سے نکل جاتی ہے اور سفر کر لیتی ہے، چلی جاتی ہے، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ اور اگر وہ جاتی ہے تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی مخالفت کرتی ہے۔ تو عورت کے لیے حج بیت اللہ کے لیے یا عمرے کے لیے سفر میں لازم شرط ہے کہ محرم اس کا موجود ہو۔ اگر محرم نہیں ہے تو وہ حج بیت اللہ نہیں کر سکتی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔